اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ سیام ہمارے سے بہت جلد رخصت ہونے کو ہے۔ وقت بہت جلدی سے گزرتا جا رہا ہے اور آج ماہ سیام کا 13واں روزہ بھی اپنے اختتام پذیر کو ہونے جا رہا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہر چیز کا اجر 2 گنا کر دیا جاتا ہے، ہر چیز کو ڈبل کر کے دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے، جس میں ہم جتنی زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکتے ہیں ہمیں سمیٹنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے 10 روپے لیے ہیں اور اسے دوبارہ 10 ہی واپس کر دیے جائیں، یہ جتنا اس سے قرض لیا اسے واپس کر دیا۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے 10 روپے لیے ہیں اور اسے 12 واپس کر رہے ہیں، اس چیز کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کو دینے والی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن صرف اس نے اپنے بندوں کے لیے یہ مہینہ اس لیے رکھا کہ وہ اپنے بندوں کو بخششنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، وہ کسی طریقے سے اپنے بندوں کو بخش دے۔ ماہ سیام میں ہمیں زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں جہاں پر نماز قائم کرنے کا حکم آیا، وہیں پر زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم ساتھ ہی نازل فرمایا گیا۔ یہ وہ ماہ ہے جس میں ہم دوسروں کی مدد بڑھ چڑھ کر کر سکتے ہیں، اور ملکی حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں دوسروں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک شخص ایسی کی کہانی سناتا ہوں جو بیان کرتا ہے، اس کی آپ بیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ گلی کی نکڑ پر کوئی شخص کھڑا سبزی بیچ رہا ہے اور ساتھ اس کی زوجہ بھی کھڑی تھی، اور وہ دونوں کے چہرے پہ تھوڑی سی مایوسی اسے نظر آئی، لیکن بائک پر تھا، وہ گزر گیا وہاں سے، اس نے اتنا غور نہیں کیا۔ اگلے دن بینک میں بل جمع کروانے گیا، رش کی وجہ سے بل نہ جمع ہوا، اور وہ واپس گھر کی طرف جب لوٹ رہا تھا تو ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، اور وہ جب گلی کی نکڑ سے گزر رہا تھا، پیدل گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ شخص، وہ جو بزرگ تھا جس نے سبزی کی ریڑھی لگائی تھی، وہ اور اس کی زوجہ وہاں پر سردی میں ٹھٹر رہے تھے، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح ان کی سبزی بکی نہیں ہے اور وہ کسی ایسے کا انتظار کر رہے ہیں جو آئے اور ان سے یہ سبزی خرید کر لے جائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں وہاں سے گزر گیا، گھر آیا، بستر پر لیٹا تو مجھے بے چینی سی ہونے لگی۔ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے، یہ بل تو آج نہیں تو کل ادا ہو ہی جائے گا، لیکن ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ اٹھ کر اپنے کپڑے بدلے، باہر نکلنے کے لیے جانے لگا تو اس کی بیگم نے، اس سے بیوی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس شخص نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا کہ میں اس طرح فلاں شخص کے پاس جا رہا ہوں۔ تو اس کی بیگم نے کہا کہ ہماری طرف سے بھی یہ لیتے جائیے اور یہ انہیں دے دیجیے گا۔ اتنے میں اس کے بچے نے آواز سنی تو اس کے بچے نے بھی کہا کہ یہ ابا جی میری طرف سے لے جائیے گا۔ بیٹی نے اپنی طرف سے کچھ حصہ ڈالا۔ خیر وہ شخص گیا، جب ان کے پاس پہنچا تو ان سے کہنے لگا، بابا جی یہ سبزی کتنے کی ہے؟ بابا جی حساب لگانے لگے تو انہوں نے کہا نہیں حساب رہنے دیجئے، آپ مجھے ویسے ہی بتا دیجئے۔ بابا جی نے ٹوٹل اپنے ذہن میں کر کے بتایا کہ یہ اتنے کی سبزی بنتی ہے۔ اس شخص نے وہ پیسے نکالے، بابا جی کو دیے اور بولا کہ یہ سبزی، یہ پیسے رکھ لیجئے۔ بابا جی نے کہا کہ کیا ان کے بدلے میں آپ کو شیپر میں ڈال دوں یہ سبزیاں؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں شیپر میں رہنے دیجئے، یہ اب آپ کی ہوئی سبزیاں، کیونکہ میں نے آپ سے خرید لی ہیں، اب میں آپ کو تحفے کے طور پر دے رہا ہوں، آپ چاہیں تو اسے آگے بیچ سکتے ہیں اور چاہیں تو اسے ویسے ہی کسی کو دے سکتے ہیں۔ وہ شخص گھر آیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاس رین کوٹ 2 پڑے تھے۔ اس نے سوچا کہ ہم نے لاک ڈاؤن اوپن ہوگا تو ہم نئے لے لیں گے۔ وہ رین کوٹ لے کر چلا گیا اور وہ بھی انہوں نے اس بزرگ کو دے دیے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب میں گھر آیا تو مجھے اس وقت جو سکون اور جو دلی خوشی محسوس ہوئی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ ماہ ہے جس میں ہمیں غریبوں کا احساس کرنا چاہیے اور ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی چاہیے۔ یقیناً اللہ کے بندوں کی مدد کرنے سے وہ ذات خوش ہوتی ہے، اور وہ بہت مہربان اور غفور الرحیم ہے۔ اس کی ذات کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں دینے والا بنایا ہے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ اس کی ذات کا جب آپ سے کوئی مانگے تو عطا کر دیا کرو، کیونکہ آپ نے اس کے دیے ہوئے میں سے لوگوں کو دینا ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کو نہ دیتا تو آپ کیا کر سکتے تھے؟ اس کی ذات کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے لینے والا نہیں
دینے والا بنایا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور غریبوں کی زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔